अज़ीज़ान मन आपका आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 30 मार्च 2026 को। आप अगर देख रहे हैं इसको तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर, और बांग्लादेश में आप इसको 31 मार्च 2026 को देख रहे हैं। अजरमन जो 4 दिन की जंग हुई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जिसको हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया और पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियादुल मरसूस का नाम दिया, उसके नतीजे में और तो कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आसिम मुनीर अपने आप को उसने फील्ड मार्शल प्रमोट कर लिया, जिसके लिए उसने ये जंग छेड़ी थी। लेकिन उस जंग के अंदर हिंदुस्तानी तैयारे गिरे, पाकिस्तान के बेसिस तबाह हुए, वो कहानी नहीं है। कहानी ऐसी है जो सुन के आपके कानों से धुएं भी निकलेंगे। कुछ लोगों को तो खैर वो बहुत ही अजीबो गरीब सी बातें लगेंगी, लेकिन ट्रूथ इज स्ट्रेंज देन फिक्शन वाली यहाँ पे कहानी है। और जो इतलात मुझ तक पहुंची हैं, जो तज्जिया अब मैं आपको देने लगा हूं, वो जरा गौर से सुनिए, दिल थाम के सुनिए, क्योंकि यही हकीकत से करीब तरीन जो है वो डॉट कनेक्टिंग भी बन रही है और तज्जिया और एनालिसिस बन रहा है इन खबरों का जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कमेंट्स में बताइएगा आपका क्या ख्याल है। 4 दिन की जो जंग हुई थी, उसके बाद आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर बहावलपुर में जैश उल मोहम्मद के जो मौलाना मसूद अजहर जो हैं, उनके मराकज थे। मौलाना मसूद अजहर ये वही हैं जो हिंदुस्तान की जेल में थे, कंधार में हाईजैकिंग करवा के इनको आज़ाद करवाया गया था। मौलाना मसूद अजहर की बड़े करीब तरीन फैमिली जो है, उनकी नुकसान हुआ था। 10 के करीब इनके फैमिली मेंबर्स और इनके अजीज जो है, अजीजो अकारब, उनका नुकसान हुआ था। और मौलाना मसूद अजहर जो है वो आसिम मुनीर को बड़े अरसे से, तकरीबन जब से ये जंग खत्म हुई है उसके बाद से मुसलसल इजाजत मांग रहे हैं। जाहिर बात है कि जो जनाजा हुआ था उसमें पाकिस्तानी फौज के ऑफिसर्स ने भी, और माजरत रेंजर्स के ऑफिसर्स ने और आईएसआई के ऑफिसर्स ने भी वहां पे जो है वो जनाजा अटेंड किया था। एक आपने मेन जो फर्क है वो समझना है कि जैश ए मोहम्मद जो है, मौलाना मसूद अजहर जो है, ये आइडियोलॉजिकल नजरियाती जो है वो जहादी हैं। जो दूसरे जमात दावा वाले हैं, जो लश्कर तैयबा जो है, वो पैसे वाला काम है, वो पॉलिटिशियन हो गए हैं। हाफिज सईद वगैरह जो है वो पॉलिटिशियन हो गए हैं। पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग बना के वो सियासत करते हैं, और बस सियासत के लिए ये धंधा करते हैं, पैसा वैसा देते हैं, काम करवाते हैं। लेकिन मौलाना मसूद अजहर का हिसाब किताब उससे फर्क है। खुद ये कराची की पैदाइश है, वहीं की जम पल है, लेकिन बहावलपुर में इन्होंने आके अपना मरकज कायम इसलिए किया था क्योंकि बहावलपुर वो मकाम है। जब रंजीत सिंह लड़ाई कर रहा था हिंदुस्तान के अंदर, तो रंजीत सिंह की फौजों को अगवानों ने आके शिकस्त बहावलपुर के मुकाम के ऊपर दी थी। वो एक नजरियाती और जज्बाती लगाव है जिसकी वजह से इन्होंने अपना जो मरकज बनाया वो बहावलपुर के अंदर और बहावल नगर के अंदर बनवाया था। मुजफ्फराबाद के अंदर भी इनका मरकज था। बहावलपुर और बहावल नगर की ये जो है वो एसोसिएशन है। हाँ, अलबत्ता इनका बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म है जिसके जरिए ये आईएसआई की मर्जी के बगैर तो पाकिस्तान के अंदर वो काम नहीं कर सकते, रह भी नहीं सकते। लेकिन उनकी सेहत तबीयत, उनके हार्ट बाईपास के बाद इस तरह की नहीं है कि वो खुद इन मामलात को चला सके। तो उनके बेटे जो हैं वो इसको अब देखते हैं, और जो इस वक्त ताहा अल सैफ एक बेटे के उनका नाम है जो इसको देखते हैं, और दूसरा अम्मार अलवी जो है वो इनको देखते हैं। ये तमाम मामला माजरत चाहता हूँ अब भाई इनके, क्योंकि भाई इनके देखते हैं इन मामलात को। तलहा अल सैफ जो हैं ये, और अम्मार अलवी जो हैं वो मसूद अजहर साहब के जो भाई हैं, वो अब इनके मामलात को देखते हैं और तमाम एक्टिवली उसको देख रहे हैं। तलहा वो इसलिए मिस कर दिया कि हाफिज सईद के बेटे का नाम भी तलहा है, वो इसलिए मैंने मिक्स कर दिया। लेकिन वो लोग सियासतदान हैं। ये लोग जो है बड़े आइडियोलॉजिकल किस्म के जो है वो जहादी नेटवर्क इस वक्त रन करते हैं, जो आईएसआई का प्रॉक्सी नेटवर्क भी है। और ये आसिम मुनीर से, जाहिर बात है, फौज से, आईएसआई से इजाजत मांग रहे थे, जो कि आईएसआई फौज के आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं कर सकती। बार बार इजाजत आसिम मुनीर से मांगी जा रही थी कि ये जवाब देना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर जाके, जो कि हमला किया गया बहावल नगर में, मुजफ्फराबाद में इनके मरकज के ऊपर, मुजफ्फराबाद में मरकज इनका था, मरकज बलाल, उसके ऊपर हिंदुस्तान ने अटैक किया। ऑपरेशन जो उनका सिंदूर था, हमारा बनियादुल मरसूस था, उसके अंदर जाहिर बात है मिसाइल्स वगैरह बरामूस मारे गए थे। लेकिन इनको इजाजत नहीं दी जा रही थी। क्यों नहीं दी जा रही थी? इसलिए नहीं दी जा रही थी क्योंकि आसिम मुनीर ने अपना काम निकलवा लिया था। उसने भाई 4 दिन की जंग करके हिंदुस्तान को
ریئیکشن پہ مجبور کرنا تھا. ریئیکشن آیا, ریئیکشن کے بعد اس نے وکٹری ڈکلیئر کر کے خود کو فیلڈ مارشل پروموٹ کرنا تھا, وہ پروموٹ ہو گیا بھائی, ٹھیک ہے, اس کا کام نکل چکا تھا. اب وہ کیوں جا کے خام خواہ کے اندر پنگا لے, جب وہاں پہ انڈین ڈپلومیٹک کمیونٹی کہتی ہے کہ عاصم منیر تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے, وہ تو ہمارے ساتھ بڑی کوآپریشن کرتا ہے. کیا ہوا اگر وہ فیلڈ مارشل بن گیا؟ وہاں پہ اشوک ملک صاحب جیسے ہندوستان میں جب لوگ بات کرتے ہیں کہ عاصم منیر ہمارے لیے بہت بہتر ہے کیونکہ ہمیں مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں, لیکن گراؤنڈ کے اوپر ظاہری بات ہے کہ وہ فائدہ اٹھا چکا تھا, اس کو ضرورت نہیں تھی. اور پھر اس کے بعد اب تھوڑا فاسٹ فارورڈ کر لیں, اب جو موجودہ حالات ہیں اس پہ آ جائیں. آپ کو پتا ہے کہ غزہ فوجیں بھجوانے کے لیے جو ہے وہ آرڈر دیے گئے ٹرمپ کی طرف سے, بورڈ آف پیس بنایا گیا, اور اس پہ فوج کی میں نے آپ کو بتایا پلس رپورٹ ہے کہ کسی صورت بھی فوج جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہانہ بازی کرنے کے لیے انٹرنل سیکورٹی سچویشن کریٹ کر کے افغانستان کے اوپر حملہ کیا گیا, ایک تیر سے دو شکار کرنے کے لیے. ڈسپشن پلان عاصم منیر کا یہ تھا کہ ایک طرف تو جو ہے وہ, اور میں نے اس کو آپ کو 28 جنوری کو یہ بات میں نے بتائی تھی کہ خود حملہ کروایا جائے گا اور اس کے بعد افغانستان کے اوپر حملہ کیا جائے گا, اور ویسٹرن بارڈر کے اوپر جو ہے وہ سچویشن خراب کی جائے گی, اور ایسٹرن بارڈر کے اوپر بھی خراب کی جائے گی, جو کہ افغانستان پہ حملہ کر کے کہا گیا یہ فتنۃ الہندوستان ہے, یہ ہندوستان کے ساتھ ملے میں افغانستان والے, لیکن پاکستان کی عوام نے خریدی نہیں یہ چیز, didn't buy it, تو وہ چلا نہیں اس طرح کام. ہاں لیکن ٹرمپ کو کہا ہوا تھا کہ بگرام ایئر بیس تمہارے لیے لے کے دینا ہے, اس لیے سارا کام ہم کر رہے ہیں, تو وہاں پہ تو انہوں نے حملہ جاری رکھا, لیکن پاکستان کی قوم کو بیچ نہیں سکے وہ جنگ. اب جو موجودہ ایران کے اوپر جو معاملہ آ گیا, جس میں اسرائیل نے حملہ کیا اور امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا, اور ایک طرف تو ٹریپ لگایا گیا ایران کے لیے, باقاعدہ طور کے اوپر ان کو کہا گیا کہ آپ کے لیے جو ہے وہ ہر صورت کے اندر آپ, ہم صلح کرا رہے ہیں, ہم امن کرا رہے ہیں, ہم بہت بڑے چودھری ہیں پنڈ کے. ابھی آج آپ کو پتا ہے چائنا بھی پہنچ رہے ہیں وہ امن کرانے کے لیے, تاکہ ایران کو پریشر کیا جائے کہ وہ سرنڈر کے ڈاکومنٹ سائن کر دے. ظاہری بات ہے یہ امن تھوڑی ہے, یہ انسٹرومنٹ آف سرنڈر ہے جو 1971 میں پاکستان میں سائن کر کے پاکستان کی فوج آئی تھی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, میں کوئی کسی خوشی سے نہیں کہہ رہا, میرے اپنے دادا بھی جو ہے وہ اللہ جنت نصیب کرے, کرنل اکبر خان جو ہے وہ 4 سال پرزن آف وار رہ کے آئے تھے انڈیا کے اندر. تو ہم نا تو بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں, اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایران بھی انسٹرومنٹ آف سرنڈر جو ہے وہ سائن کرے. ایران آگے سے تیار نہیں ہے, ایران تو کھلے عام کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس مذاکرات کا حصہ ہی نہیں ہے. جو ترکی یہاں پہ یا مصر جو بات حرکتیں کر رہا ہے, یا پاکستان جو حرکتیں کر رہا ہے, بلکہ وہ تو پروفیسر مرادی نے تو بڑا کھل کے کہا ہے کہ یہ تو انہوں نے خود امریکہ کی فوج کو ہمارے اوپر چڑھایا ہے اور ابھی ہم سے اس قسم کی بات چیت کرتے ہیں. تو ایران کو پریشر کروانے کے لیے چائنا بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے, ان کو راضی کرنے کے لیے. تو چائنا تو جا کے جو بات کریں گے سو کریں گے, لیکن اس سے پہلے یہ اپنی تمام تر لاجسٹک بیسز جو ہیں یہ پرووائڈ کر چکے ہیں امریکہ کو. یہ وعدہ میں نے آپ کو یہ رپورٹ بتائی تھی, اور اب تو باقاعدہ طور کے اوپر میں نے, ظاہری بات ہے لوگ سننا پسند تو نہیں کرتے, لیکن ایران کی طرف سے براہ راست یہ بات کی جا رہی ہے کہ جناب آپ میں کوئی شرم حیا ہے پاکستان کے اندر جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری غلطی ہے, ہم صلح امن نہیں چاہتے, حالانکہ پاکستان کی اپنی جو پاکستان نے اور یہ جو ساتھ ترکی بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے خود تو بلایا ہے امریکی فوج کو ہم پہ حملہ کرنے کے لیے, بیسز نہیں ہے. اور آپ سن لیجئے وہ کیا کہتے ہیں اگر کوئی یہ یمن کے اوپر انہوں نے کہا کہ ایک تو یمن انٹروین کرے گا جب وقت آئے گا, یہ بات انہوں نے بتائی, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, یمن کے انٹرونشن کے اوپر بات کی. اور دوسرا پروفیسر مرادی نے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کے اوپر جو بات کی وہ بھی آپ سن لیجئے, بڑا واضح ہو جائے گا کہ کیا بات کی. Very shameful that these foreign ministers of the region, Egypt, Turkey, the Saudis and others, and Pakistan, that they issued a statement where they blamed Iran for a war which they helped start. They assisted the United States in bringing these forces to the region. وہ کہہ رہے ہیں کہ ترکی, سعودی عرب, پاکستان نے انتہائی بے شرمی کے ساتھ ان کے فورن منسٹر ہمیں الزام ٹھہرا رہے ہیں, بلکہ یہ جنگ انہوں نے شروع کروائی ہے, انہوں نے امریکہ کی مدد کی ہے. تو مدد کا تو یہ وعدہ کر چکے ہیں اور ایران کو بھی پتا ہے, اور اس کا تو سدید جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اس کا جو ہے وہ
फॉल बैक आना है, इसका लैश बैक आना है, इसका रद्द अमल आना है और शिया कम्युनिटी की तरफ से आना है। और अब तो सुन्नी और शिया डिवाइड भी क्रिएट करना मुमकिन नहीं है, इसलिए सुन्नी मौलवियों को पंप मारा जा रहा है, टाकी शाकी मारी जा रही है कि खड़े हो जरा, शाबाश खड़े हो जाओ, लेकिन उनकी भी जान जा रही है क्योंकि पैन इस्लामिक सेंटिमेंट है। कोई सुन्नी शिया डिवाइड खत्म हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन फिर भी शिया उलमा को बिठा के आसिम मुनीर ने जो है वो धमकियां लगाई। मैंने आपको रिपोर्ट दी, उसके बाद मैंने शिया उलमा को भी चैलेंज किया कि वो बताएं कि उनको क्या धमकियां दी गई हैं, और उन्होंने बताया। और उनको बताने के बाद मैंने आपको कल भी ये बात बताई कि शिया उलमा के ऊपर आईएसआई एफआईआर कटवा रही है। मैं इंतहाई वसूख के साथ, और आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अपने जराए जो कि पाकिस्तान के साथ अब भी मोहब्बत करते हैं, अब भी वफादार हैं, उन्होंने ये बात बताई कि जनाब आईएसआई जो है वो एफआईआर कटवा रही है शिया उलमा के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनको डंडा देने की कोशिश की जा रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है कि खबरदार वो बोले ना, बात मत करें। क्योंकि अब जो प्लान किया जा रहा है पाकिस्तान जो ईरान के ऊपर हमले का जो मंसूबा है, ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूं अगर आपने नहीं देखा। मेरा लॉगरिदम वगैरह मैसिव रिपोर्टिंग करके डिस्टर्ब किया जा रहा है आप लोगों को, इसलिए मेरे अपलोडेड वीडियो के नोटिफिकेशन भी नहीं आते, इंग्लैंड में रहते हुए भी नहीं आते। तो उसकी वजह भी यही है कि मैसिव रिपोर्टिंग करके सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, लॉगरिदम्स को डिस्टर्ब किया जाता है। लेकिन डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो भी डाल रहा हूं मैं, ये देख लीजिएगा कि ईरान के ऊपर हमला करने का प्लान जो है वो अमेरिका चंद जजीरों के ऊपर हमला करना चाहता है। आपका पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर और डीजीआईएसआई आसिम मलिक अमेरिका जाके पूरे उसके ऊपर प्लान में शामिल हैं। फौज तो नहीं जाएगी, लेकिन जारी बात है कि ईरान तो ऑलरेडी कह रहा है कि पाकिस्तान इसके अंदर शामिल है, तो पाकिस्तान में रद्द अमल तो आएगा, और रद्द अमल आएगा तो उस रद्द अमल को कंट्रोल करने के लिए फौज के अंदर भी शदीद तरीके से शिया अफसरान को, शिया जवानों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। लेकिन वो कितना, एक इतनी कैपेसिटी नहीं है, ना ही मिलिट्री इंटेलिजेंस की, ना ही आईएसआई की, ना ही इस पंजाब पुलिस की, कि वो मिल के सारे जो है और शिया हमारे जो भाई हैं उनको, शिया कम्युनिटी को, बड़े वेल लर्नेड कम्युनिटी है, पढ़े लिखे लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनको कंट्रोल कर सकें, पॉसिबल नहीं है। तो एक मैसिव डिवर्जन क्रिएट करने की जरूरत है, जो अफगानिस्तान में करने की कोशिश की गई। मैंने 28 जनवरी 2000 आपको मैंने 2026 को क्या बताया था, एक दफा सुन लें और अब सुन लें कि क्या हो रहा है। एक दफा सुन लीजिए प्लीज मेरी दरखास्त के ऊपर हिम्मत करके। बॉटम लाइन, आसिम मुनीर मिस्त्री इज लाइकली टू एस्केलेट आने वाले दिनों में हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ये दोबारा पंगा लेके उस बॉर्डर को खोलेगा। वहां पे कुछ इंडिया में करवाएगा प्रॉक्सीज के जरिए, अफगानिस्तान में भी प्रॉक्सीज के जरिए कुछ करवाया जाएगा, और अपने लोगों के ऊपर भी दहशतगर्दी करवाई जाएगी। इल्जाम उसका अफगानिस्तान और हिंदुस्तान पे लगाया जाएगा, और वहां पे भी होगा, वो कहेंगे नहीं ये तो दहशतगर्द करवा रहे हैं, इससे हमारा कोई तल्लक ही नहीं है। और वो जब रिएक्ट करेंगे तो ये कहेंगे हमारे बॉर्डर खुल चुके हैं, हॉट है हमारे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट, टू फ्रंट हमारे हॉट है, इंटरनल सिक्योरिटी हॉट है। सदर ट्रंप को जाके ये धोखा देंगे, और क्योंकि इनकी कैपेसिटी नहीं है, ये पहले दिन से जो वादे करके आता है उनको पूरा करने की इसकी कैपेसिटी सिरे से है ही नहीं। मुल्क की इकोनॉमी का ये बेड़ा गर्क कर चुका है, और मुल्क की वकार तो वैसे ही आपका बेड़ा गर्क हो ही चुका है ना यार, उसका क्या कोई पीछे कुछ रह गई हकीकत। और अब ये कहानी जो है आपके सामने है, क्योंकि फौज अंदर से जो है उसको डर, ये इन सबको अपनी जानों के लाले पड़े हुए हैं। तो ये कहते हैं कि अभी ट्रंप साहब को किस तरह जो है वो जाके बतानी है, कहानी लगानी है, उसमें कितनी मासूम जाने जाएंगी वो आखिरी आइंदा आने वाले दिनों में ना, द दस्त द मैदान दे, प्रूफ इज इन द पुडिंग। ये जो अभी आपके आगे सिचुएशन बन रही है, ये आपको पता चल जाएगी सारी की सारी। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, दिस इज अ हेड्स अप फॉर यू, एंड यू हर्ड इट फ्रॉम मी ऑन द 28th of January 2026। फिर ना कहना दसिया नहीं सी। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़। देखो दास्ते तुम दिता सी, ठीक है, 28 जनवरी 2026 को एग्जैक्टली इसके 2 दिन बाद जो है वो इस्लामाबाद में इमाम बारगाह के ऊपर अटैक होता है। उसका इल्जाम अफगानिस्तान पे लगा के अफगानिस्तान पर अटैक किया जाता है, और कहा जाता है कि अफगानिस्तान को जो है सपोर्ट हिंदुस्तान कर रहा है। और अब उसके साथ साथ अब इनकी किस्मत ये है, या तो इनको ऑलरेडी पता था कि अफगानिस्तान ईरान के ऊपर भी अटैक होने वाला है, जाहिर बात है इस लेवल के ऊपर लोगों को पता होता है। अब आप फेवरेट फील्ड मार्शल हैं और आप बूट पॉलिश करने भी पहुंचे होते हैं, लंच करने भी पहुंचे होते हैं, बिल तो पाकिस्तान की आवाम अदा करती है, तो आपको पता तो होगा ही कि कोई अगली कहानी भी चलने वाली है। लेकिन बहरहाल उस कहानी की भी तैयारी हो सकती है। लेकिन जो मैंने आपको 28 जनवरी को बताया था, आज 31 मार्च 2026 है, हू बहू वही हो रहा है। सिर्फ एक चीज नहीं हुई कि हिंदुस्तान के ऊपर हमला नहीं हुआ अभी तक, ठीक है,
وہ میں نے آپ کو کہا تھا درمیان میں دلی بلاسٹ وغیرہ ہوا, وہ انہوں نے اس کو کر دیا. عاصم منیر نے جو آپریشن بنیاد المرصوص کیا تھا اور انہوں نے سندور کیا تھا, اس کی بھی سوچ یہی تھی کہ بھائی انڈیا کے اندر ڈیموکریسی ہے, اگر وہاں پہ اٹیک ہوگا تو اس پہ پولیٹیکل پریشر اتنا شدید ہو جائے کہ ان کو پتا بھی ہے کہ کس نے کروایا ہے, فالس فلیگ ہے, جو بھی ہے, ان کو ریئیکٹ ہمارے اوپر کرنا ہی کرنا ہوگا اور اس کا ہم فائدہ اٹھائیں گے. اور نیوکلیر ڈیٹرنس کی وجہ سے ایک لمٹ سے آگے نہ انڈیا جا سکتا ہے نہ پاکستان جا سکتا ہے. تو ڈی جی ایم اوز فون اٹھائیں گے, دونوں طرف سے فون لگائیں گے, کہیں گے ابھی ہم نے یہ کر دیا, آپ نے یہ کر دیا, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پچھلی دفعہ یہ فیلڈ مارشل پروموٹ ہو گیا تھا. اب کی بار ایران کے اوپر اگر گراؤنڈ انویژن ہوتی ہے, اگر بہت بڑا لفظ ہے, اور مولانا مسعود اظہر جو ہے وہ بار بار اس کے جو ظاہری بات ہے آرگنائزیشن رن کر رہے ہیں, وہ لوگ اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہمارا خاندان مارا گیا, اس کا ہم نے بدلہ لینا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں اجازت دی جائے. لیکن ان کو ابھی تک اجازت نہیں دی جا رہی تھی کیونکہ عاصم منیر اپنا کام نکال چکا تھا, وہ اب فیلڈ مارشل بن چکا تھا, اس کو ضرورت نہیں تھی. لیکن اس میں ان کی جو فیملی ماری گئی, اس میں یہ مرکز بلال ہے مظفر آباد کا, اس میں حافظ جمیل احمد جو کہ بہنوئی ہیں مسعود اظہر کے, اور حمزہ جمیل جو کہ بیٹے ہیں حافظ جمیل احمد کے, اور حذیفہ اصغر علوی جو کہ لیپالک اڈاپٹڈ بیٹے ہیں مسعود اظہر کے بھائی عبد الرؤف اصغر کے, ٹھیک ہے. یہ ان لوگوں کو جو ہے, یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں, یہ بڑا واضح یہاں پہ نظر آ رہا ہے. یہ ایک جو اٹیک ہوا تھا مین ان کے مرکز کے اندر, وہاں پہ اٹیک, بہاول نگر کا جو اٹیک تھا اس کے اندر, اور بہاولپور کا جو اٹیک تھا اس کے اندر, یہ وہاں پہ ہلاک ہو گئے تھے. اور ان کے علاوہ جو دو محمد وقاص اور محمد حسن ہے, وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مرکز بلال تھا مظفر آباد میں, یہ بھی مسعود اظہر کے دونوں رشتہ دار تھے, محمد وقاص اور حسن خان, یہ بھی یہاں پہ مارے گئے تھے. حسن خان مسعود اظہر کے ریلیٹیو ہیں اور جیش محمد کشمیر کے ہیڈ ہیں مفتی اصغر خان کشمیری, ٹھیک ہے. یہ ان کے حسن خان جو ہے ان کے بیٹے تھے, اور ظاہری بات ہے کہ یہ پاکستان میں طاقتور لوگ ہیں, اور یہ بڑے عرصے سے بڑے طاقتور لوگ ہیں. آپ یہ اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا. اور مسعود اظہر کے جو بردر ان لا ہیں یوسف اظہر, وہ بھی مرکز سبحان اللہ کے اندر جو سٹرائک ہوئی تھی اس کے اندر جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے. یہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے. یہاں پہ ایک نواں فتویٰ لگ جائے گا کہ ان کو لاکھ کے شہید کیوں نہیں بول رہے, لاکھ کیوں نہیں بول رہے, لیکن میں سب کو یہی بول رہا ہوں, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے. اپنا جذبات اپنی سائٹ کے اوپر رکھ کے پلیز ریئلسٹک بات کیجئے. تو بدلے کی آگ جو ہے اس میں مسعود اظہر تو خود شاید نہ بھی, بلکہ وہ خود بھی ایک نظریاتی طریقے سے یہ سارے کام کر رہے ہیں, پیسے کے لیے نہیں کر رہے جس طرح وہ دوسری جماعت وہ لشکر والے کر رہے ہیں, حافظ سعید جس طرح میں نے بتایا کر رہے ہیں. تو یہ تو نظریاتی طور کے اوپر کر رہے ہیں. تو یہ تو اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ ٹریننگ لینے کے علاوہ اپنا پورا جو ہے وہ کشمیر بھیجتے ہیں, وہاں پہ لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں, جہاد کے لیے بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کا تو وہ سائیکی ہے, ٹھیک ہے, ان کا اس قسم کا جو ہے وہ آئیڈیالوجی ہے. تو یہ بدلہ لیے بغیر تو رہ نہیں سکتے, اور کافی پریشر یہ ڈال رہے تھے. اور ظاہری بات ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی جو چلا رہے ہیں وہ ان کی طرف سے بے تحاشا پریشر ڈالا جا رہا تھا, عمار علوی کی جانب سے اور طلحہ السیف کی جانب سے. ظاہری بات ہے کہ بھائی یہ اگر ان کا بات نہ بھی مانی جائے تب بھی مسئلہ ہے, لیکن عاصم منیر نے ان کو کہا تھا صبر 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 صبر, کریں گے, کھلو جاؤ. ابھی ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں کہ ان کو گرین لٹ کیا گیا ہے. اب یہ بات میں کیوں کروں, مجھے بات تو پتا چلی تھی کافی عرصے پہلے, 48 گھنٹے پہلے, کہ جی آپ تیار رہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یقین نہیں آ رہا تھا کہ یار اتنی بیوقوفی تو انڈینز بھی نہیں بلیو کرتے. انڈیا کے بھی بڑے بڑے ایشیا گروپ کے اشوک ملک صاحب بھی بلیو نہیں کرتے کہ عاصم منیر تو بہت زبردست ان کے لیے جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے. وہ میں نے حالانکہ آپ کو 28 جنوری کو کہہ دیا تھا کہ ادھر بھی کچھ نہ کچھ کرے گا. تو لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ایران کے اوپر اگر گراؤنڈ انویژن ہوتی ہے تو ساتھ ہی شیعہ علماء کو کہا ہوا ہے کہ تمہیں ایران پسند ہے تو ایران چلے جاؤ. تو ایران تو نہیں جائیں گے, لیکن پاکستان کے اندر ایران بھی اگر ہٹ کرتا ہے, اور اگر پاکستان کے اندر اپنی فوج کے اندر جو ہے وہ بغاوت ہو جاتی ہے, شیعہ جو 30% بڑی 30% میں آپ کو بتا دوں, گلگت بلتستان پورا, ناردرن لائٹ انفینٹری ساری, اسکردو کے اندر جو فسادات ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے وہ سارے شیعہ حضرات ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ٹھیک ہے. اس فوج کے اندر بہت اسٹرانگ اسٹرینتھ ہے, بہت بڑا نمبر ہے. اگر وہ ریوولٹ کر دیتے ہیں, شیعہ حضرات جو ہیں وہ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے, تو بھائی, اور فوج کے اپنے اندر, تو عاصم منیر تو گیم اوور ہے. پھر
پھر پولیٹیکلی پہلے ہی پی ٹی آئی سے انہوں نے پھڈا لیا ہوا، اس لیے بولتے ہیں سہیل افریدی کو جاگ جا بھائی، تو جاگ جا، کب تک تو سویا رہے گا. تو یہاں پہ سچویشن اب ان کی گراؤنڈ انویژن کے بعد بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جانی ہے، کیونکہ ایران نے کھل کے کہہ دینا ہے، وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی مرضی سے یہ سارا اٹیک ہو رہا ہے، سعودیہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اٹیک. وہ دوبارہ جو ہے اور صدر ٹرمپ تو چاہتے ہیں شیعہ سنی ڈیوائڈ جو ہے وہ کریٹ ہو، وہ اس لیے بات کر رہے ہیں بار بار کہ شیعہ بڑے ویری بیڈ سنی ویری گڈ والا کام وہ کر رہے ہیں. تو وہ چاہتے ہی ہیں. لیکن پاکستان کے اندر اگر حالات یہ مزید خراب ہو جاتے ہیں تو عاصم منیر کا تخت کا جو ہے وہ تختہ ہو جائے گا کسی بھی ٹائم کے اوپر. تو ایک ڈائیورژن میسو کریٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ افغانستان بک نہیں رہا یار، افغانستان اللہ کام نہیں بک رہا. جب تک ہندوستان حملہ نہ کرے اس وقت تو مزہ نہیں آئے گا، اس وقت تک تو ساری قوم اکٹھی نہیں ہوگی اور کہے گی نہیں کہ اوہ ہو ہندو آ کے ہمیں کھا جائے گا اور اکھنڈ بھارت بنا جائے گا. یہ جب تک ڈائلاگ نہیں بولے جائیں گے پاکستان کے میڈیا کے اوپر، اور یہ تبھی بولے جا سکتے ہیں جب انڈیا آپ کے اوپر اٹیک کرے. انڈیا کب اٹیک کرے گا؟ جب انڈیا کے اوپر کوئی بھی اندر کوئی بھی کسی قسم کا دہشت گرد حملہ ہوتا ہے تو تبھی یہ کیا جا سکتا ہے. اور اس سلسلے کے اندر حیران کن طور کے اوپر ہماری اطلاعات کے مطابق آج 30 مارچ 2026 کو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، ڈان نیوز کے اندر جو ہے وہ یہ خبر چھپوائی جاتی ہے ISIM کی جانب سے. میڈیا سورسز کو کہا گیا ہے کہ انڈیا فالس فلیگ آپریشن پلان کر رہا ہے پاکستانی قیدیوں کا استعمال کر کے. سیکیورٹی ذرائع کہتے ہیں، حالانکہ پاکستان والے جو ہیں، یہ جو میں نے آپ کو پورا نیٹ ورک بتایا ہے، یہ آلریڈی وہاں پہ پہنچے، وہاں بیٹھے ہوئے، وہاں پہ پلیسڈ ہے، اجازت کا انتظار کر رہے تھے صرف. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی سورسز نے وارننگ کی ہے جناب منڈے کے دن کہ انڈیا تیاری کر رہا ہے فالس فلیگ آپریشن کی پاکستان کے خلاف، اور کچھ پاکستان کے اپنے قیدیوں کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا بارڈر کے دوسری طرف جو ہے وہ ایکٹیویٹی کرنے کے لیے. کہتے ہیں کہ درجنوں پاکستانی جو ہیں کشمیری اس کے اندر شامل ہیں، وہ انڈین جیلز کے اندر اس وقت موجود ہیں، اور ان کا استعمال کیا جائے گا ان کو شفٹ جو ہے فالس فلیگ آپریشن کرنے کے لیے. اور ظاہری بات ہے کہ پاکستان کے اوپر اس کا الزام لگایا جائے گا. اور باقی کہانی ہے ساری کی ساری، اس طرح کی سٹوریاں پلانٹ کی جاتی ہیں. ڈان جیسا اخبار بھی جو ہے وہ مجبور ہے پلانٹ کرنے کے لیے ایسی سٹوریز. حالانکہ کسی اور دن پھر بات کریں گے ڈان کے بارے میں بھی کہ ڈان کو کس نے کیا دیا اور اس نے آگے سے کیا کیا. لیکن یہ سٹوری جو پلانٹ کی گئی ہے، اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جو میرے ذرائع بتاتے ہیں. اب فیکٹس کو بات کر لیں، انالیسس کو بات کر لیں. فیکٹ یہ ہے کہ ISI جو ہے وہ شیعہ علماء کے اوپر FIRs کٹوا رہی ہے. فیکٹ یہ ہے کہ عاصم منیر نے شیعہ علماء کو سامنے بٹھا کے ان کی بےزتی کی ہے، ان کو کہا ایران پسند ہے تو ایران چلے جاؤ. فیکٹ یہ ہے کہ عاصم منیر جو ہے وہ اور عاصم ملک DGI بھی فل فلیج فیسیلیٹیشن جو ہے وہ امریکہ کو پرووائڈ کر رہے ہیں ایران کے اٹیک کے اوپر. پروفیسر مرادی کی ویڈیو بھی آپ کو سنا دی ہے، ہمارے پاس کنفرم خبر ہے. فیکٹ کیا ہے کہ افغانستان کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے ڈائیورژن کے طور کے اوپر. فیکٹ یہ ہے کہ وہ بک نہیں رہی جنگ افغانستان کے خلاف. فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی لڑائی ہوتی ہے تو ہندوستان میں پاکستان کے خلاف جو ہے وہ چورن بکتا ہے اور پاکستان میں ہندوستان کے خلاف چورن بکتا ہے. اور اسی طرح جو ہے 78 سال سے ہم یہ کام چلائی چلے آ رہے ہیں. ادھر الیکشن ہونا ہوتا ہے، یہاں سے کوئی کام ہو جاتا ہے، یہاں پہ جب ملٹری ڈکٹیٹر مشکل میں ہوتا ہے تو ہندوستان سے پنگا لے لیتا ہے. حالانکہ ہندوستان کا انٹرسٹ اس کے اندر نہیں، ہندوستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو. جب بھی پولیٹیکل لیڈرشپ آئی ہے تو پھر یہ کوئی پنگا نہیں ہوا. لیکن پاکستان میں پولیٹیکل لیڈرشپ تو آتی نہیں ہے سرے سے، ہمیشہ فوجی کا قبضہ رہا ہے اور جرنیلوں کو لیجیٹمیسی نہیں ہوتی. لیجیٹمیسی لینے کے لیے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ اگر تم جو ہے وہ نہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تو ہندوستان آ کے اکھنڈ بھارت بنا جائے گا، تمہیں کھا جائے گا. تو اب ایک میسو ڈیورژن کی ضرورت ہے. اور فیکٹ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر اگر اس قسم کا کوئی بھی اٹیک ہوتا ہے تو وہ اٹیک لازمی طور کے اوپر جو ہے وہ اٹیک جو ہے وہ اس کو ہندوستان کے اوپر سیویئر پریشر آتا ہے. اور جو پریزیڈنٹ ان کی انڈین اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے، جو پرائم منسٹر مودی کی جو پالیسی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب جواب دینا ہی دینا ہے. ٹھیک ہے، تو جواب انہوں نے دینا ہے، جواب تو دینا ہے. نیوکلیئر ڈیٹرنس، فیکٹ یہ ہے کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس موجود ہے. فیکٹ ہے کہ دونوں DGMOs کی ہاٹ لائن موجود ہے. فیکٹ یہ ہے کہ اگر ادھر سے حملہ آئے گا تو ادھر سے بھی حملہ جائے گا. ان کے پاس بھی راکٹ فورس پوری تیار ہے، راکٹ تیار ہیں، یہ ماریں گے وہ ماریں گے. نقصان عام عوام کا ادھر ادھر کیا فرق پڑتا ہے. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پورا پاکستان اکٹھا ہو جائے گا. ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. غزوہ ہند شروع ہو گیا، لال ٹوپی والے باندر بھی ناچیں گے. اور
ایک تیر سے 3 4 5 6 شکار ہو جائیں گے. ایران کا جو کچھ ہوتا رہے, لوگ کہیں گے یار فرگیٹ اباؤٹ ایران, ہمارا ہندوستان کے ساتھ ابھی جنگ چڑھ گئی ہے, ابھی یہ یہاں پہ چل رہا ہے. فیکٹ یہ ہے کہ عاصم منیر فیورٹ فیلڈ مارشل ہے, ٹرمپ درمیان میں آ جائے گا, ہندوستان کو کہے گا صبر کرو کوئی بات نہیں, نوبل پیس پرائز مجھے دے دو, میں یہ کام کرواتا ہے, میں صلح کرواتا ہے. ادھر ایران کے اندر بڑھ گئے ہیں, وہاں تیل ہے, یہاں پہ تیل نہیں ہے, اس لیے تیل دینے کے چکر میں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ بھی فیکٹ ہے کہ وہ اس کا بھی ایک ظاہری بات ہے ایڈوانٹیج موجود ہے. نیوکلیر اسکلیشن کی طرف معاملہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جا سکتا, لیکن پوری کی پوری قوم کی ڈیورژن بھی آ جائے گی اور اتحاد بھی آ جائے گا, اکٹھے بھی ہو جائیں گے, اور اس چکر میں 28ویں ترمیم بھی ہو سکتا ہے, ہو جائے. پچھلی دفعہ فیلڈ مارشل بنا ہے, اب کی بار جو صدر بن جائے گا, تاحیات صدر بننے کے چکر کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ عہدہ بھی اس کے پاس آ سکتا ہے. یہ ہائپوتھیٹیکل بات چیت ہے, ڈاٹ کنیکٹنگ والی بات چیت میں کر رہا ہوں. لیکن یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر مسعود اظہر صاحب یا ان کے جو بچے وغیرہ جو اجازت مانگ رہے ہیں, ان کو خون کا بدلہ خون لینے کی وہ اجازت مانگ رہے ہیں, اگر ان کو نہ دی گئی تو بھائی جب نہیں دی جاتی تو اندر ہی لوگ جو ہے پھر پھٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ چاہتے نہیں ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ نہیں, ان کو بھی جو ہے ایک دفعہ ان سے بھی کام لے لیا جائے اور اپنا کام بھی نکلوا لیا جائے. اب یہ ڈاٹ کنیکٹنگ اور فیکٹس دونوں چیزیں آپ کے سامنے, آپ اس کی ڈاٹ کنیکٹنگ جتنی بھی کرنی ہے کر لیں. میں نے تو جو آپ کو فیکٹس بھی بتا دیے ہیں, انالیسس بھی بتا دیا ہے, اور ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ کس طرف کیا کہانی جا رہی ہے, سمجھ لیجئے. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.